بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سفر کے مہینے کے بارے میں اور اس کے بارے میں چند عقائد کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے جائیں گے کہ یہ آج کل ماہ سفر کے سفر کے مہینے کے آخری ایام ہیں۔ ان ایام کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی اہم سمجھی جاتی ہیں اور جن پہ اعتقاد بہت پکا ہے، یعنی کہ ان پہ یقین بہت پختہ ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کالے چنے تقسیم کرنا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقسیم کرنا کی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چیز بانٹنا، لوگوں کو کھلانا، تقسیم کرنا، یہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ کل کو قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ پوچھیں گے دوزخ میں کیسے آئے گا، وہ کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور اس کے حوالے سے اور بہت سی آیات ہیں جن میں کھانا نہ کھلانے والوں کے لیے عذاب ہے اور کھانا کھلانے والوں کے لیے اجر کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اب تقسیم کرنا سے تو انکار نہیں ہے کہ بانٹنے سے منع کیا جائے یا نیاز دلانے سے منع کیا جائے، بلکہ یہ تو دلانی چاہیے، ختم دلانا چاہیے، نیاز دلانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چیز بانٹنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ چیز تقسیم کرنی چاہیے، تو باعث ثواب ہے، یہ صدقہ ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے، سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں کہ کالے چنے ہی کیوں؟ کیا کالے چنوں کا کسی نے حکم دیا ہے جس سے ہم ہٹتے ہی نہیں؟ کچھ لوگوں کے عقائد اتنے پختہ ہیں کہ ان سے اگر کہا بھی جائے کہ اب کالے چنوں کے علاوہ کوئی اور چیز بانٹ لیں، کہتے ہیں نہیں، اسی سے بلائیں ٹلنی ہے۔ یہ کہاں سے باتیں ہیں؟ یہ کس نے ہمارے دین میں پھیلا دی؟ بانٹنا، رغبت دلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، ان کو دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ پہ تقسیم کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن صرف کالے چنے ہی کیوں؟ یہ باتیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز ایسی بانٹنی ہے جو لوگ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس کی بریانی بنا لیں، وہ بانٹ لیں ماہ سفر کے ایام میں۔ اور ضروری سفر ہی نہیں، آپ باقی ایام میں بھی ایسے ہی بانٹ سکتے ہیں جیسے کہ ان ایام میں بانٹ سکتے ہیں، چاہے مہینے کی 11 کو بانٹیں، چاہے 15 کو بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر دن کی تقسیم، ہر دن کا صدقہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ یہ جو عقائد ہیں اور ان کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو ان عقائد سے اکتا کے کہتے ہیں کہ اب بانٹنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر بانٹنا ہی چھوڑ دیں گے تو جو لوگ اس آس پہ ہوتے ہیں کہ بانٹے اور چیز ہمارے پاس آئے، ہم اس کو ہو سکتے ہیں اتنے اچھے چاول گھر پہ نہ پکا سکتے ہوں جو کسی کے بانٹنے یا کسی کے تقسیم کرنے، کسی کے نیاز دلانے سے گھر میں آتے ہوں، تو ان چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بانٹیں، بلکہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ کالے چنے ہی کیوں؟ تقسیم کرنے پہ دہی بھلے بانٹ لو، آپ کھیر بانٹ لو، آپ چاول بانٹ لو، آپ دال روٹی بانٹ لو، لیکن کسی ایک چیز پہ جمے نہ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد کو کچا کرتے ہیں۔ اب دوسری بات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ماہ سفر کے حوالے سے ہمارے کچھ لوگوں میں یہ بڑا پختہ عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ کو سفر کرنے سے یا کہیں نکلنے سے گھر سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ براہ کرم ہمارے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال پہ عمل کیا اور نہ ہی ہمیں حکم دیا ہے ایسے کام کرنے سے۔ آپ صدقہ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کریں، بیماریاں خود ہی ٹل جائیں گی، بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ان عقائد پہ عمل کر کے نہ خود کو تکلیف دیں، نہ خود کو عذر میں ڈالیں، نہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ گار ہوں۔ آخری بدھ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان عقائد کو براہ کرم اپنے دین کا حصہ نہ بنائیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اپنے دین کو ویسے ہی عمل میں لائیں جیسا دین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے گئے تھے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔